الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الإمام النقي عليه الصلاة والسلام في زيارة الجامعة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائکہ درود بھیجے گا ایک مرتبہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سن 1446 ہجری کے عاشورہ محرم میں زیارت جامع کبیرہ کی شرح کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے خلق ہی ایسا کیا ہے کہ اپنی فطرت اور اپنے وجود میں انسان کمال کا طالب ہے۔ ہر وہ شے جسے انسان کمال کے عنوان سے کہیں دیکھتا ہے اور اسے اپنے پاس نہیں پاتا، چاہتا ہے کہ میں یہ کمال حاصل کروں۔ اگر انسان کسی اچھے مصور کو کوئی تصویر بناتے ہوئے دیکھتا ہے تو کچھ دن تک اس کے اندر بھی یہ خواہش مچلتی ہے کہ کاش یہ ہنر، یہ کمال میرے اندر موجود ہو۔ انسان کسی اچھے شاعر کو سنتا ہے تو اس کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے اندر یہ صلاحیت ہوتی اور میں بھی ایسے اشعار کہہ سکتا۔ انسان جب کسی زاہد، کسی عابد، کسی عارف کو دیکھتا ہے اور اس سے کمالات کو دیکھتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ کمال، یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات انسان بعض کمالات کی تشخیص میں غلطی کرتا ہے، اشتباہ کرتا ہے، اور یہیں پر قرآن کریم
شیطان کے حوالے سے ارشاد فرماتا وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آ کر شیطان کچھ چیزوں کو ہمارے لیے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور ہم اس دھوکے میں آ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید کمال یہی۔ لہذا ایک دنیا ہے جو دولت کی فراوانی کو کمال سمجھتی ہے، جبکہ قرآن نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ کسی کے پاس دولت کا زیادہ ہونا اور کسی کے پاس دولت کا کم ہونا یہ تمہارا اختیار ہے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی اختیار ہے، ہم نے کوئی بڑی محنت کی ہے، ہم نے کوئی بڑا کمال دکھایا ہے، اس لیے ہمارے پاس یہ دولت آ رہی ہے۔ یہ خیال خود شیطان کا ایجاد کردہ خیال ہے۔ انسان جتنی مرضی کوشش کرے، اگر خدا نے رزق بند کر دیا ہے، اگر اللہ نے اس کے اوپر دولت کو بند کر دیا، کوئی دنیا کی طاقت اس سے کچھ دلا نہیں سکتی۔ اور بالعکس بھی ہے، یعنی اگر اللہ کسی کو دینے پر آ جائے تو ہمارا حتیٰ یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کر سکیں۔ ایسے بہت سارے واقعات اور بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کرے اور وہ یہ سمجھ کر کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں کام کو انجام دیتا ہے، لیکن جب قادر مطلق ارادہ کر لے تو حتیٰ اس کام میں بھی اسے فائدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ کو قرآن نے کوٹ کیا، جو ہمارے اور آپ کے لیے بھی رہنما اصول ہے۔ لا یملک لنفس نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ہم نہ اپنے فائدے کے مالک ہیں اور نہ اپنے نقصان۔ لہذا اگر خدا کسی کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر خدا کسی کے لیے نقصان کا ارادہ کر لے پوری کائنات مل کر بھی اسے فائدہ۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ جسے دولت زیادہ دیتا ہے، یہ دولت کی زیادتی اس کے لیے امتحان سخت ہے اگر وہ اسے سمجھے۔ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ بات نکل آئی ہے اس لیے اس بات کو مکمل کروں گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں جن مومنین کے ہاں پیسے کی یا دنیاوی بعض نعمات کے اعتبار سے تنگی ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید خدا ہم سے راضی نہیں ہے، فلاں کو اتنا دے دیا ہمیں۔ اگر واقعاً انسان اس بات کو سمجھے تو اللہ جس کا مشکل امتحان لینا چاہتا ہے اسے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اگر واقعاً ہمیں سمجھ میں آ جائے، واقعاً ہمیں سمجھ میں آ جائے، جس کو اللہ کم دیتا ہے اس کا امتحان بھی کم ہے، جس کو زیادہ دیتا ہے اس کا امتحان بھی زیادہ ہے۔ لہذا جس کے اوپر مال دنیا تنگ ہوتا ہے اس کا امتحان صرف اتنا ہے کہ وہ صبر سے کام لے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، جتنی اپنی وسعت ہے اس میں گزارا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ مومن خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ صبر بھی کرے اور جتنی وسعت ہے اپنے اندر کوشش کرتا رہے۔ زیادہ طلب کرنا منع نہیں ہے دین میں، زیادہ کی کوشش کرنا منع نہیں ہے دین میں، لیکن زیادہ کی کوشش میں خدا سے شکوہ کرنا یہ درست نہیں۔ زیادہ کی کوشش میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرنا یہ درست ہے۔ لہذا ایسے شخص کے لیے امتحان کیا ہے؟ صبر۔ لیکن جسے اللہ زیادہ عطا کر دیتا ہے، ہم سب کے لیے یہ مقام فکر ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے
قرآن فرماتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس زیادہ ہے اس پر یا کسی سائل کا یا کسی محروم کا حق ہے، اور جن کے پاس زیادہ ہے اپنی ضرورت سے وہ جب اسے نہیں پہنچاتے تو قیامت کے دن یا اس سائل کے مقروض ہوں گے یا اس محروم کے مقروض ہوں گے جن کا حق اللہ نے ان کے مال میں رکھا ہے۔ لہذا اس خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ مجھے اللہ نے زیادہ دے دیا تو اب یہ میرے ہی لیے ہے، یہیں سے اگر انسان یہ سمجھنے لگے اس کی اور خدا کا راستہ اور راہیں جدا ہو جاتی۔ لہذا انسان اگر غلطی نہ کرے اور کمال کو صحیح معنی میں درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ اس کمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب جس اللہ نے انسان کو کمال طلب بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ وہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ انسان کے لیے کوئی کامل نمونہ نہ بنا کر بھیجے تو یہ انسان کے لیے ظلم ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ میں کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں اور کمال کا کوئی نمونہ، کوئی سیمپل، کوئی رہبر نہ بنائے اللہ، یہ ظلم ہے۔ لہٰذا اللہ نے انسانوں کی حیات کو بعد میں شروع کیا، انسان کامل کو پہلے دنیا میں بھیجا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب تک انسان دنیا میں اس کمال کا طالب رہے گا، خدا کی جانب سے اس نمونے کا ہونا ضروری ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کمال کی طرف بڑھ سکے۔ لہذا کوئی بھی دور معصوم کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا شروع بھی عصمت سے ہوئی ہے اور اس کا اختتام بھی عصمت کے اوپر ہوگا۔ لہذا اب اللہ نے یہ معصوم کیوں رکھے ہیں کہ جب بھی انسان کہیں یہ چاہے کہ میں کمال حاصل کروں تو نمونہ کون ہے؟ معصوم۔ لہذا عرفاء اس بات کے بارے میں بحث موجود ہے، لیکن چونکہ ابھی موقع نہیں ہے لہذا بہت شارٹ کر کے بات کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ حقیقت انسانیہ، وہ حقیقت انسانیہ کہ جس کو بنا کر اللہ نے کائنات میں افتخار کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پر خلق کیا۔ پروردگار جو احسن الخالقین ہے، واحد انسان ہے کہ جس کو خلق کر کے پروردگار فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالق۔ اب یہ انسان کہ جس کو بنا کر خدا احسن کہہ رہا ہے، یہ انسان کہ جس کو بنا کر خدا اپنے آپ پر ناز کر رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا کامل اور تام نمونہ معصوم ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا انسان کامل خود معصوم کیا ہے؟ حقیقت انسانیہ ہے کہ جسے اللہ نے بنا کر ناز کیا۔ لہذا اسی انسان کے لیے فرمایا ہذہ صورت الانسانیہ کتب اللہ بیدہ، یہ صورت انسانیہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، یہاں پر ہاتھوں سے مراد کیا ہے کہ اس صورت انسانیہ کو اللہ نے بلا واسطہ خلق کیا۔ اب انسان کے اندر وہ مقام کہ جہاں پر اللہ نے انسان کو مٹی کا بنانے کے بعد یہ حقیقت انسانیہ اپنی روح کی صورت میں اس کے اندر پھونکی، انی خالق بشر من طین، میں بشر بنانے جا رہا ہوں مٹی سے، فاذا سویتہ، جب میں اسے مستوی کر لوں، اس کو بیلنس فارم میں لے آؤں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اپنی روح میں سے اس کو اندر پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس وقت سے سجدہ کرنا۔ سارے علماء کہتے ہیں کہ انسان مسجود ملائکہ اپنے بدن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنی روح کی وجہ سے۔ لیکن اب یہ جب اللہ نے انسان کے خاکی بدن میں اپنی روح ڈالی اور انسان دنیا میں آیا تو انسان کی مادی کیفیات غالب ہو جاتی ہیں اس کی روح پر۔ اب یہ آئین، یہ مذہب، یہ شریعت، یہ سارے کے سارے قوانین، یہ نماز، روزہ، پابندی، یہ سب کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد انسان کو اس کی اصل اور اس کی حقیقت تک لے کر جانا ہے۔
لہذا میں نے ایک جگہ بحث کی تھی، یہاں پر صرف اشارہ ہی کر پاؤں گا کیونکہ میرا اگر میں موضوع کو کھول دوں گا تو کہیں اور چلی جاتی ہے، صرف اشارہ کروں گا کہ یاد رکھیے گا سائنس ایک ایسا علم ہے جو کہ مادے سے متعلق ہے. سائنس کا تعلق مادے سے ہے، میٹر سے ہے. لہذا سائنس کا علم جتنی ترقی کرتا ہے اس کا اثر مادے سے ظاہر ہوتا ہے. لہذا اگر سائنس کے علوم کو انسان نے ترقی دی تو اس ترقی کا اثر مادے میں ہی ظاہر ہوگا. لہذا انسان نے سائنس میں جب ترقی کی، فزکس کے قوانین کو دریافت کیا تو اس نے تیز رفتار چلنے والی گاڑیاں بنا دی. انسان اڑ نہیں سکتا تھا، اس نے جب سائنس کے مادے کے قوانین کو سائنس کے ذریعے سے سمجھا اور ترقی کی تو آج تیز رفتار ترین طیارے، ہوائی جہاز اس نے بنا لیا. سوال یہ ہے، اب یہ ترقی ہے، اسی طرح سے انسان نے ترقی کی، ایسے ڈیوائس بنا لیے کہ آج آپ یہاں سے بیٹھ کر 7 سمندر پار امریکہ بات کریں گے، آپ کی آواز پہنچ جائے گی. لیکن کس کے ذریعے سے پہنچے گی؟ موبائل کے ذریعے سے. آپ اگر وہاں 7 سمندر پار تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تصویر آپ کو کون دکھائے گا؟ موبائل. یہ سائنس کی ترقی ہے جس کا اثر مادے میں ظاہر ہو رہا ہے. انسان نے کتنی ترقی کی؟ جب انسان ترقی کرے گا تو انسان کی ترقی کا اثر انسان پر ہونا چاہیے، مادے پر نہیں ہونا چاہیے. انسان اگر ترقی کرے تو اس کا کان اس قابل ہو کہ اسے سنائی دے. انسان اگر ترقی کرے تو اس کی آنکھ ترقی یافتہ ہونی چاہیے، آنکھ میں ترقی آنی چاہیے، زبان میں ترقی آنی چاہیے، ناک میں ترقی آنی چاہیے. لیکن ہم تو یہاں مادہ، سائنس نے مادے پر تحقیق کی، مادہ ڈیولپ کر کے مادے کے اندر ترقی ہو رہی ہے، انسان ویسے کا ویسے ہی. لہذا یاد رکھیے گا وہ علم اور وہ راستہ جو انسان کو ترقی یافتہ بناتا ہے اسے دین کہتے ہیں. قرآن، شریعت، دین، ان کا کام کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ جو انسان کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے. لہذا اگر انسان اس علم کے اوپر صحیح معنی میں آگے چلے اور بڑھے تو نتیجتاً خود انسان ترقی کرتا ہے. جب انسان ترقی کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر یہ قدرت پیدا ہوتی ہے، اس کا کان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سن سکتا ہے جو کوئی اور نہیں سن سکتا. اس کی ناک اس قابل ہو جاتی ہے کہ جو وہ سونگھ رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور. میں نے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے. ابھی حضرت یوسف کی قمیص مصر سے چلی نہیں ہے لیکن کنعان میں بیٹھے یعقوب کو خوشبو آ رہی ہے. انسان کی آنکھ جب ترقی کرتی ہے تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. لہٰذا خدا حضرت ابراہیم سے کیا کہہ رہا ہے؟ زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھو، ہم نے تمہاری آنکھ کو وہ ترقی عطا کی ہے کہ تم زمین سے بیٹھ کر وہ دیکھ سکتے ہو جو انسان مشینوں کے ذریعے بھی. انسان ترقی کرے. آپ نے مادے کو ترقی دی، آپ کا مادے کی ترقی کا نتیجہ میں نے عرض کیا جہاز. مثلا اب آپ ایک جگہ سے سامان بھاری جہاز کے ذریعے سے اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو فرض کریں کہ 1000، 2000، 5000 میل کا سفر ہوگا. کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت تیز رفتار بھی اگر جہاز ہوگا 1000 میل کے لیے 15 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے. لیکن جب انسان ترقی کرتا ہے، دین کا کمال یہ ہے کہ اگر انسان دین پر عمل کرے، قرآن پر عمل کرے، معصوم کی پیروی کرے تو ترقی انسان کے اندر ہوتی ہے. اگر انسان ترقی کرے تو اس منزل پر پہنچتا ہے کہ بہت بھاری سا تخت ہوتا ہے. یہ جو پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت آ رہا ہے، کون سا جہاز ہے؟ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ کون سا سائنس ہے؟ یہ سائنس کا کمال نہیں ہے، یہ دین کا کمال ہے. اب دین ہمیں چاہتا ہے اس کمال کی طرف لے جانا. اصل دین کا ہدف کیا ہے؟ دین کا اصل ہدف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، لہٰذا جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا اپنی عبادت کے لیے مگر
وہی خدا فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، ہم نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے. بس اگر انسان واقعاً اس مقام پر پہنچ جائے تو اللہ نے نمونے کے لیے بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اگر تم واقعاً میرے راستے پر چل کر انسان کے کامل ترین مرحلے پر پہنچو تو مشین کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری انگلی میں اتنی طاقت آ سکتی ہے کہ تم سورج کو باہر نکال سکتے ہو. اب ان نمونوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ نمونہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہے یہ وہ انسان کامل ہے، یہ کامل ہے، یہ حقیقت انسانیت. لیکن ہم اپنے اس بدن کی قید میں آ کر اپنی روح کو بھول جاتے ہیں. اصل گم گشتہ انسان کا اصل گم شدہ کیا ہے؟ اس کا اپنا نفس، اس کی اپنی روح، وہ چیز جو گمی ہوئی ہے وہ خود ہم ہیں. لہذا فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیتا. میں صرف الفاظ تھوڑے سے تبدیل کر دوں. خدا کیا کہنا، معصوم کیا کہنا چاہتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پا لیا وہ خدا کو پا لیتا ہے. یہاں پہ عرفہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. اگر میں نہیں پہچانتا تو میرے لیے گم کیا ہے؟ نامعلوم کیا ہے؟ میرا اپنا آپ. اب میں نے اپنے آپ کو پیدا کرنا ہے. یہ جو میں نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے، اس ڈھونڈنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ جب میں معصوم سے اپنے آپ کو مرتبط کرتا ہوں، میرا معصوم سے ارتباط پیدا کرنا یعنی اپنی اس حقیقت گمشدہ کو پیدا کرنا جس کے لیے مجھے خلق کیا گیا ہے. اور ایک راستہ معصوم سے ارتباط پیدا کر کے اپنی اس حقیقت انسانیہ کو تلاش کرنا، یہ راستہ زیارت معصوم کے ذریعے سے ہو کر جاتا ہے. پس اصل میں حقیقت زیارت اس حقیقت گمشدہ کو معلوم کرنا، اس تک پہنچنا ہے. اب چونکہ معصوم ہی حقیقت انسانیہ ہے، لہذا جب زائر زیارت معصوم کے مرحلے پر آتا ہے تو بنیادی طور پر وہ صرف سلام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو معصوم سے متصل کر کے اپنے آپ کو اپنی حقیقت تک لے کر جا رہا ہوتا ہے. اب اس زیارت کا کمال کیا ہے؟ اس زیارت کا کمال یہ ہے کہ جو معصوم کی معرفت کو صحیح معنی میں حاصل کر لے، جو معصوم کو پہچان لے، تو معصوم کی پہچان خود اس کی اپنی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ مرحلہ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچتا ہے کہ جہاں زائر زیارت کی آخری منزل تو اس تک پہنچ جاتا ہے. وہ زیارت کی آخری منزل کیا ہے؟ فرمایا حضور الزائر عند المزور. زیارت کا کمال یہ ہے کہ زیارت کرنے والا جس کی زیارت کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. اب یہ جو حضور ہے معصوم کے سامنے، اس حضور کا اصل معنی فزیکل حاضر ہونا نہیں ہے، فزیکلی نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر معرفت معصوم کا وہ درجہ ہے کہ جہاں انسان ایک مرتبہ اگر معصوم تک پہنچ جائے تو پھر کسی بھی قیمت میں معصوم کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لہذا غور کرنا، زیارت کے کمال معنی کو خود کربلا نے ظہور دیا ہے. یہ جو میں اور آپ زیارت کرتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یہ ہمارے اور آپ کے صرف زبان تک تاثیر گزار ہے، اس کے اپنے آثار ہیں. لیکن امام چاہتے کیا ہیں کہ میں اس زبان کے سلام سے آگے نکلوں، پہلے میں اپنے آپ کو ابا عبداللہ الحسین سے کنیکٹ کروں، وصل کروں. میں امام حسین کی جتنی معرفت حاصل کرتا چلا جاؤں گا اور اس زیارت میں جتنا امام کے نزدیک آتا چلا جاؤں گا اتنا میرا کیفیت زیارت شدید ہوتی چلی جائے گی. ایک منزل یہ آتی ہے کہ پھر زائر اور مزور میں فاصلہ نہیں رہتا، تو وہ حضور پیدا کرتا ہے. اس لیے کربلا کس انداز سے دیکھیں، کربلا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، مگر جو دشمن ہے امام حسین کے وہ فزیکل اعتبار سے امام کے نزدیک نہیں ہے. نزدیک ہے نا، وہ بھی وہی ہیں، مگر وہ امام کو دیکھ نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں. امام کے نزدیک نہیں ہے، نزدیک ہے، سب کو نظر آ رہا ہے یہ امام حسین. لیکن ان میں سے امام کا حقیقی زائر کون ہے؟
وہ اصحاب ہیں کہ جو امام تک پہنچے ہیں اس انداز سے کہ اب انہوں نے امام کو اپنی حقیقت کے عنوان سے پہچان لیا ہے۔ اب جو امام کو پہچان چکا ہے اور امام تک پہنچ گیا ہے، یعنی جس نے اپنی حقیقت کو دریافت کر لیا، جو اپنی حقیقت کو دریافت کر لے وہ پھر اپنے آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ لہذا غور کیجئے گا، انہوں نے یہ مرحلہ طے کیا، امام تک پہنچے، امام نے شب کی تاریکی میں چراغ بجھا دیا۔ بجھا کر کیا کہا؟ کہ میں تم سب پر سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، میں تم سب پر سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، اور تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں ضامن ہوں تم میں سے کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ امام حسین شب عاشور چراغ بجھا کر تاکہ کوئی شرمندگی کا احساس بھی نہ کرے۔ ابھی تک ظاہری طور پر بیعت کی قید ہے کہ بیعت اٹھا رہا ہوں، کوئی وعدہ نہیں، اب تم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ایسا بند نہیں، کوئی ایسی زنجیر نہیں، آزاد ہو۔ پھر بھی کسی کے ذہن میں ہوگا کہ شاید میں چلا جاؤں امام کو چھوڑ کر تو کوئی گناہ میری گردن پر۔ امام نے کہا اس کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، کہاں لے کر جا رہے ہیں امام حسین؟ فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ لوگ تمہیں تانے دیں گے، اب بیعت تو ختم ہو گئی، اندھیرا ہے، امام سے آنکھیں بھی نہیں ملنی، امام نے یہ بھی کہہ دیا گناہ کوئی نہیں، لیکن میں چلا جاؤں گا، لوگ تانے دیں گے یہ امام حسین کو چھوڑ کر۔ امام نے کہا اس کا بھی سلوشن دیتا ہوں، میرے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ، تاکہ اگر کوئی یہ کہے تم امام کو چھوڑ کر آ گئے تو تم جواب دو کہ میں آیا نہیں ہوں، امام نے مجھے مثلاً اپنے اس بچے کو اس کے ساتھ امام نے بھیجا، میں نہیں آیا تھا۔ کوئی بہانہ چھوڑا امام حسین نے؟ کوئی نہیں چھوڑا۔ سوال یہ پھر بھی امام کو چھوڑ کر کیوں نہیں جا رہے؟ جبکہ دوسری طرف موت یقینی ہے، یعنی یہاں پر اس وقت امام کے ساتھ ٹھہرنے کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت ہے، کل صبح حتماً موت ہے، تلواریں ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں، سر کٹنے ہیں، جسم کٹنے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ امام کو چھوڑ کر کیوں نہیں جا رہے؟ سوال کیا ہے؟ کبھی ہمیں اور آپ کو سوچنے کی تو ضرورت ہے نا، وہ کیا چیز ہے جو انہیں امام تک روک کر رکھ رہی ہے؟ جب امام نے کہا جاتے کیوں نہیں، تو شاید انہوں نے پلٹ کر یہ کہا مولا ابھی تو اپنے آپ کو پایا ہے ہم نے، ابھی تو منزل کو حاصل کیا ہے، جو اپنے آپ کو اگر آپ کو چھوڑ کر جائیں گے یعنی اپنے آپ کو چھوڑ کر جائیں گے۔ کوئی اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حقیقت و کمال زیارت ہے کہ جس کو ائمہ نے زیارت کے الفاظ میں پرویا صرف اس لیے ہے تاکہ مجھ جیسا جاہل ان الفاظ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش تو کرے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے کہاں تک پہنچانے والا ہے۔ لہذا خود زیارت کو ائمہ نے تمام جتنی بھی تقریباً زیارات ہیں، ساری کی ساری زیارات، اکثر زیارات خود معصومین علیہ السلام سے معفو ہے۔ خود ائمہ نے یہ زیارات ہمیں تعلیم کی۔ کیوں تعلیم کی ہیں؟ فلسفہ کیا ہے؟ بہت ساری باتیں، میں بہت ساری باتیں آپ کو کہہ چکا ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ زیارات راستہ ہیں، عوامل ہیں انسان کو اس کی کمال اور حقیقت تک پہنچانے کا۔ لہذا کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، اگر ذہنوں میں ہوگا تو میرے لیے چلنا آگے تیز ہو جائے گا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر دو بیج یہاں پر رکھے ہوئے ہوں، ایک ان میں سے مردہ ہو چکا ہو، ایک بیج زندہ ہو، دنیا کی کوئی لیبوریٹری، کوئی سائنسدان ان دونوں کو جدا کر کے نہیں بتا سکتا کون سا بیج زندہ ہے اور کون سا مردہ، کوئی نہیں بتا سکتا۔ واحد راستہ کیا ہے کہ میں ان دو بیجوں کے درمیان میں سے زندہ اور مردہ کو بتا سکوں کون سا زندہ ہے اور کون سا مردہ؟
واحد راستہ یہ ہے کہ ہم 4 طرح کے عوامل سے تمسک کریں، توسل کریں۔ 4 چیزیں چاہیے، یہ 4 چیزیں، یہ 4 عوامل، یہ 4 فیکٹر جمع ہوں گے، جس بیج کے سینے میں حیات ہوگی وہ خود بخود اپنی حیات کو ظاہر کر دے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تھوڑی سی مٹی، تھوڑا سا پانی، روشنی اور ہوا۔ کوئی لیبارٹری نہیں بتا سکتی، لیکن واحد راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ دونوں بیج زمین میں بو دیجئے، پانی لگا دیجئے، ہوا اور روشنی کا انتظام کر دیجئے۔ جس بیج کے سینے میں حیات ہوگی وہ خود بخود اس حیات کا اظہار کرے گی، باہر نکل آئے گا پودا، پودا بتا دے گا کون زندہ ہے اور کون مردہ۔ جس طرح سے بیج کی حیات ہے، اسی طرح سے امت کی حیات ہے، اور امت کو اپنے لیے وہ فیکٹرز چاہیے کہ جن فیکٹرز کے ذریعے سے، وہ عوامل درکار ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی حیات کو ظہور دے۔ لہٰذا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اسی طرح سے 4 چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں، اگر یہ 4 چیزیں ہم اکٹھی کر لیں، ان سے تمسک رکھیں، توسل رکھیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زندگی کے ظہور سے روک نہیں سکتی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ میں بہت خلاصہ کر کے بات کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے اوپر نہ صرف ہمارے علماء نے بلکہ مستشرقین نے، غیر مذہب لوگوں نے بھی مذہب اہل بیت پر جب تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے طول تاریخ میں مکتب اہل بیت زندہ ہے۔ لہذا آج کے دور میں انہی 4 چیزوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جائے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس مکتب کے لیے جو 4 چیزیں خود رسول نے اور ائمہ نے آمادہ کر کے ان کو دے کر گئے ہیں، ان میں سے ایک چیز عزاداری سید الشہداء ہے۔ جب تک عزاداری ان کے ساتھ ہے، جب تک یہ عزاداری کے ساتھ ہیں، انہیں کوئی نابود نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز کہ جسے خود پیغمبر نے اور ائمہ نے آمادہ کیا ہے، ان کو ایک مکتب بنا کر، ایک فیکٹر بنا کر دیا، وہ انتظار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ امام کے انتظار کی اور اس سے ریلیٹڈ جو کیفیت ہے وہ حضرت کے غیبت کے بعد نہیں ہے، بلکہ خود پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا غیبت میں جائے گا اور جو اس کا انتظار کرے گا۔ خود ائمہ انتظار کی اس کیفیت کے حوالے سے خود بھی بیان کر رہے ہیں اور نوعاً آمادہ۔ تیسری چیز کہ جس کو فیکٹر کے ہمارے امت اور اس ملت کی بقا اور دوام کے فیکٹر کے طور پر بیان کیا گیا، وہ مکتب اجتہاد و تقلید ہونا ہے۔ اور اس کو ائمہ نے، خود پیغمبر نے اور ائمہ نے، اسی لیے ائمہ نے خود شاگرد تیار کیے ہیں، اور حتیٰ ایسے شاگرد تیار کیے ہیں کہ جن کے بارے میں روایات، امام فرماتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ تیرے جیسے افراد مسجد میں بیٹھ کر ہمارے علوم کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں۔ حتیٰ بعض شاگرد امام کے اس لیول پر تھے کہ جب کوئی آ کر امام سے سوال کرتا اور امام پوچھتے تم بصرہ سے آئے ہو؟ جی مولا بصرہ سے آئے۔ کہ اگر میری زیارت کے لیے آئے ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مسئلہ پوچھنا تھا، میرا فلاں شاگرد تھا، مسئلہ اس سے جا کر پوچھو۔ یہ امام نے افراد تیار کیا۔ اور چوتھی چیز کہ جس کو اس مکتب کی حیات کا ضامن سمجھا گیا، وہ مکتب دعا اور زیارات ہونا ہے۔ نہ اتنی دعائیں کسی مکتب میں ہیں، نہ اتنی زیارات۔ اب ان میں دعا اور زیارات، اب غور کیجئے گا، یہ 4 چیزیں، یہ 4 فیکٹرز، اور اب آپ جا کر پوری دنیا میں جہاں مرضی جا کر دیکھ لیجئے، جہاں کہیں پر بھی محبین اہل بیت اطہار نے ان 4 چیزوں کو اپنے پاس جمع رکھا اور ان سے تمسک رکھا، طاقتور سے طاقتور دشمن بھی ان کے سامنے ناکام ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی حیات کو ظاہر کر کے اپنے اثر کو باقی رکھا ہے۔ لیکن جہاں کہیں ہم کسی ایک فیکٹر کو چھوڑیں گے تو خود ہماری اپنی حیات خطرے میں پڑے گی۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ عزاداری کے چکر میں انتظار کی کیفیت کمزور ہو جائے، انتظار کے چکر میں دعا اور زیارات کمزور ہو جائیں، دعا اور زیارات کے چکر میں اجتہاد و تقلید اس سے دور ہو جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 4 فیکٹرز کو آپ جمع رکھیں اور اس کے بعد یقین رکھیں کہ اگر ہمارے اندر حیات کا کوئی ہلکا سا بھی اثر ہوگا، وہ خود بخود ظہور کر کے رہے گا۔ یہ خود حیات کی قوت ہے۔
اب اس میں جو دعا اور زیارات ہیں ان کا مقصد ایک مقصد، میں نے بہت سارے فلسفے بیان کر دیے لیکن آخری مراحل میں عرض کر رہا ہوں بس کہ دعا کو اگر اب آسان معنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو دعا کیا ہے؟ دعا بنیادی طور پر دعا کا قالب یہ ہے کہ خدا کی معرفت کو اگر معصوم کی زبان سے سمجھنا چاہتے ہیں تو دعا کا مطالعہ کریں۔ لہٰذا اہل بیت اطہار کی دعائیں الگ ہیں، دعا کی کیفیت الگ ہے، اور خود خدا کے عرفان اور معرفت کا باب الگ ہے۔ لہٰذا جس زمانے میں صحیفہ کاملہ کو کمپائل کیا گیا امام سجاد علیہ السلام کی امام کی ان تمام دعاؤں کو ایک کتاب کی صورت میں جب جمع کر کے اس کو صحیفہ سجادیہ نام دیا گیا اور اس کو بھیجا گیا مصر میں، قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی میں، تو اس زمانے کے الازہر کے جو وائس چانسلر یا اس کے پرنسپل تھے اس زمانے میں، انہوں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو کہا میں اگر کم از کم اس کتاب کو کوئی نام دے سکتا ہوں تو یہ زبور آل محمد ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں آل محمد علیہ السلام نے عرفان کے جو باب کھولے ہیں وہ کہیں اور۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ معصوم کی زبان سے خدا کو پہچانیں، دعاؤں کے ترجموں پر غور کرنا شروع کر دیں۔ ایک پوری دنیا ہے معرفت کی کہ جو ائمہ نے، لہذا کبھی فرصت ملے، البتہ یہ چیزیں فرصت نہیں چاہتی، اصل یہ ہے کہ ان کے لیے خاص طور پر وقت نکالیں۔ اب جیسے یہ ایام جو کہ اس وقت منسوب ہیں سید الشہداء سے، کوئی ایک کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو امام حسین سے نزدیک کرے، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ بڑی دعا ہے، 10-12 صفحوں پر مشتمل دعا ہے۔ اگر عربی کے الفاظ میں دقت نہیں کر سکتے تو کم از کم دعائے عرفہ، آج کل کوئی کام ہے گوگل پہ لکھیں دعائے عرفہ کا اردو ترجمہ آ جائے گا، کتنی دیر لگے گی؟ تھوڑا سا ٹائم نکال کر امام حسین کی خاطر ایک مرتبہ دیکھیں تو صحیح کہ جب حسین خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیا کمال دکھاتے ہیں۔ حسین کی زبان سے حسین کے خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو دعائے عرفہ امام حسین کا ایک مرتبہ کم از کم ترجمے کی سطح تک امام کا یہ کلام، اس کا مطالعہ کر کے۔ زیارت کیا ہے؟ زیارت معصوم کی زبان سے معصوم کے تعارف کا نام ہے۔ یعنی کیا؟ اب معصوم اگر کسی جگہ ایک مرتبہ مجھ جیسا کوئی جاہل آ کر آپ کو معصوم کے بارے میں بتائے کہ بھئی امامت کیا ہوتی ہے، امام کے کیا مراتب ہیں، امام کے کیا درجے ہیں، یہ ایک مقام ہے، لیکن ایک مرتبہ خود معصوم آ کر اپنا تعارف کرانا چاہے، امام بتانا چاہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، تو اس کے لیے جو باب ائمہ نے کھولا ہے وہ ان کی زیارات ہیں۔ لہٰذا اب زیارات میں دونوں طرح کی کیفیات ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد زیارات کی وہ ہے جو کہ ہر معصوم سے مختص ہے۔ امام حسین کی زیارات ہیں، زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، حضرت امیر کی زیارت ہے، زیارت امین اللہ ہے، امام زمان کی خاص زیارت زیارت آل یاسین ہے، جناب سیدہ کی، تمام معصومین کی الگ الگ زیارات موجود ہیں۔ لیکن اگر کبھی کسی مقام پر کوئی یہ جاننا چاہے کہ واقعاً مقام عصمت اور امامت کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے تو اس کا جو بہترین مقام ہے وہ مقام زیارت جامعہ کبیرہ، ایک بحر معرفت ہے کہ جس کو امام نے زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر بہا دیا۔ لہذا ایک ایک مقام زیارت جامعہ کبیرہ کا اپنے لیے تفصیل چاہتا ہے۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں بہرحال خاص طور پہ آغا صاحب سے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح کریں، لیکن یہ شاید میری کم علمی ہے، کم توفیقی ہے کہ مجھے 6 دن لگ گئے صرف زیارت کے مقدمات کو تیار کرنے۔ لیکن اب اگر میرا 6 دن کی محنت آپ تک پہنچی ہو تو زیارت کا خلاصہ کیا ہے؟ زیارت زائر کا اپنے آپ کو مزور سے متصل کرنا، کنیکٹیوٹی ہے۔ یہ آج کل کے بچوں کو سمجھانا تھوڑا سا آسان ہے۔
آپ اپنا موبائل لے کر جاتے ہیں، وائی فائی گھر میں لگا ہوا ہے، ہوتا ہے نا ایسا کہ جہاں آپ وائی فائی کی سرحد سے تھوڑا سا دور گئے سگنل ختم۔ اب آپ جانتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوا تو کیا کیا بند ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بعض بچے اور خاص طور پر جو آئی ٹی وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں اور واقعاً پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ بزرگ عام طور پر جس چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں وہ نان پروڈکٹیو کام ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کا جتنا بھی نان پروڈکٹیو کام ہے وہ شیطانی ہے۔ میں بالکل خلاصتاً بات عرض کر رہا ہوں، کوئی بحث نہیں۔ جتنا بھی نان پروڈکٹیو غیر ضروری جو کام ہے، جو لہو و لعب میں آتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر تقریباً جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب شیطانی ہے۔ کیونکہ اگر کم از کم بھی کوئی کام آپ کا صرف ٹائم برباد کر رہا ہے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ لہو و لعب ہے، شیطان کا کام۔ لہذا موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہوئے یہ سوچنا کہ یہ میں پکڑ کر شیطان کے پیچھے جانے والا ہوں یا رحمان کی طرف جانے والا ہوں۔ اور واحد معیار کیا ہے؟ واحد معیار اس لیے اپنے آپ کو عادت ڈالیں، اور اس میں صرف بچے مراد نہیں ہیں، اس وقت سب ہیں، ہم سب شامل ہیں اس میں۔ اگر میرا موبائل کا استعمال پروڈکٹیو ہے، تعمیری ہے، کچھ سیکھ رہا ہوں، میرے اندر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بہتر ہے، نہیں ہے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو اس سے بچا کر۔ لہذا آخری قانون بتا دوں، انٹرنیٹ کا ہر وہ استعمال کہ جس کا جواب آپ کل خدا کو دے سکیں، خود فیصلہ کریں، یہ جو میں چیز دیکھ رہا ہوں آیا اس کا جواب خدا کو دے سکوں گا یا نہیں۔ اس لیے کہ یہ جو عمر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے، یہ اس کی وہ امانت ہے جس کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب آپ سے کرے گا۔ لہذا اس نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر ذرے کے برابر بھی خیر کرو گے، قیامت کے دن سامنے آئے گی، دیکھو گے، اور اگر ذرہ برابر شر کرو گے تو قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لہذا یہ جو ہمارا موبائل کا استعمال ہے، اس کا ہر سیکنڈ جو آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں خدا کی امانت ہے، یہ سوچ کر کیا کریں کہ میں اس کا جواب خدا کو دے سکوں گا یا نہیں۔ لیکن اب جو بچے پروڈکٹیو یوز کر رہے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے، ورچوئل ورلڈ کیا چیز ہے، میٹا ورلڈ کیا چیز ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، یہاں پہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں جو ان کی فیلڈ ہے، تو انہیں اس کا اہمیت کا اندازہ ہے۔ اب مجھ جیسا آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، لہذا ہو سکتا ہے کہ ہمیں وائی فائی کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو، لیکن جو بچہ پروفیشنلی ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے اور جانتا ہے، اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کی کنیکٹیوٹی کی کتنی ضرورت۔ لہذا آپ موبائل لے کر پھرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیسے ہی کہیں کنیکشن آنے لگے سکون آ جاتا ہے آپ کو کہ چلو آ گیا کنیکشن، اور جہاں کنیکشن ٹوٹا وہیں پر بے چینی شروع ہو۔ اب یہ چونکہ ان کا عرفان ہے، یہ ان کی معرفت ہے اس جہان سے کہ جسے انٹرنیٹ کہتے ہیں، تو اس سے کنیکٹیوٹی کی تڑپ ان کے اندر موجود ہے۔ معصوم بنیادی طور پر کنیکٹیوٹی دیتا ہے انسان کو عالم ملکوت سے۔ اب جو عالم ملکوت کو سمجھ جائے اور عالم ملکوت تک پہنچنا چاہے، وہ معصوم کے لیے اسی طرح سے بے چین رہتا ہے جیسے میرا بچہ وائی فائی کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اور اگر معصوم سے کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے تو ایک راستہ کنیکٹیوٹی کا کیا ہے؟ زیارت۔ لہذا آیت اللہ مصباح یزدی سے کسی نے سوال کیا کہ بہت سارے خیالات آتے ہیں، بعض شیطانی خیالات ہیں، جتنا سر کو جھٹکو ختم نہیں ہوتے، کیا کروں؟ کہ جس مرحلے میں متوجہ ہو جاؤ، خاص طور پہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو عرض کر رہا ہوں، کہ جس مرحلے میں متوجہ ہو جاؤ کہ جو میں یہ سوچ رہا ہوں یہ شیطانی خیال ہے، بہترین نجات دہندہ ذکر معصوم ہے۔
کہ اسی مرحلے میں کہ جیسے ہی تمہیں خیال آئے کہ یہ جو چیز میں سوچ رہا ہوں یہ شیطانی ہے، یہ شیطانی خیالات ہے، بہترین راستہ کیا ہے کہ اسی وقت اپنے آپ کو معصوم سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو. لہذا تمہیں لگے کہ کوئی خیال ہے جو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تمہیں تنگ کر رہا ہے، بس ایک مرتبہ اپنے آپ کو کربلا کے رخ پر بیٹھا کر ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے کہہ کر دیکھو، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. اور پھر دیکھو کہ حسین تمہیں کیسے نجات دیتے ہیں. یہ آزمائش کے مرحلے ہیں، یہ وہ مراحل ہیں کہ جہاں پر آ کر انسان اہل بیت کے نجات دہندہ ہونے کو حس کرتا ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ جملہ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے، لیکن جس دن حسین مجھے ضلالت اور گمراہی کے اس گڑھے سے باہر نکال رہے ہوں گے تو مجھے حس ہوتا ہے کہ حسین مجھے نجات دے رہے ہیں. یہ کشتی نجات کب آپ کو نجات دے گی؟ جب آپ اس کو نجات کے لیے پکاریں گے. زیارت ان کشتیوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے کا نام ہے. لہذا جب آپ کے اوپر کبھی ایسی حالات و تنگی ہوں تو بار بار تاکید ہے کہ برے حالات میں کبھی پریشانی ہو تو بہترین راستہ کیا ہے؟ کیا زیارت معصومین ہے. لہذا بدترین حالات سے نکلنے کا راستہ زیارت عاشورہ. لہذا زیارت عاشورہ کی تاکید ہے. حتیٰ نہ صرف اس دنیا کے بدترین حالات، اس دنیا کے بھی. لہذا سب سے سخت ترین مرحلہ انسان پر اس کی قبر میں ورود کا مرحلہ. اور جب امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اس مرحلے پر نجات کے لیے کیا کروں؟ کہا میرے جد کی زیارت عاشورہ سے توسل کرو. لہذا قبر کے مراحل پر انسان کو نجات دینے والی زیارات میں سے ایک زیارت عاشورہ، اور زیارت عاشورہ کے بعد اگر کسی زیارت کی تاکید ہے تو زیارت جامعہ کبیرہ. کل ہم انشاءاللہ بحث کو شروع کریں گے. اب جب امام اپنے تعارف کا بحر معارف جاری کر رہے ہیں تو جو القابات امام نے استعمال کیے ہیں وہ کیا لقب ہیں، اور ان لقب کے پیچھے، ان القابات کے پیچھے وہ کون سی فضائل کی منزل ہے جسے امام بیان کرنا چاہتے ہیں. لہذا انسان اگر مقام کو درک کر لے تو اتصال کی کیفیت شدید ہو جاتی. اگر ہمیں واقعاً مقام حضرت عباس کا اندازہ بھی ہو جائے کہ میرا مولا کربلا میں اپنی قربانی اور صبر کے ذریعے سے کس جگہ پر پہنچا ہے تو السلام علیک یا ابا الفضل العباس کہنے کا معنی تبدیل ہو جائے گا. کون ہے جناب عباس؟ کہ جنہیں کربلا میں باب الحوائج کا لقب عطا کیا. کیوں ہیں عباس باب الحوائج؟ ایک مقام جو بیان کیا گیا، کہا کہ جناب عباس نے کربلا میں اطاعت معصوم کے وہ مقامات درک کر کے دکھائے ہیں جو شاید ہی کسی نے کر کے دکھائے. لہذا ایک ایسا تسلیم محض کا مقام ہے جناب عباس کا کہ پوری کربلا کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو جناب عباس کا امام حسین سے سوال نہیں ملے گا. اور یہ کمال معرفت معصوم. ہم آتے ہیں بعض اوقات معصومین کے دروازے پر حاجات کا بنڈل لے کر، اور یہ سوچ کر کہ اگر میں نے یہ حاجت بیان نہ کی تو شاید میری یہ حاجت پوری نہیں ہوگی. جبکہ معرفت کا پہلا قدم یہ بتاتا ہے کہ میرا مولا مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے. خبر رکھتے ہیں، یہ خدا کے اسماء کی تجلی یہ تام ہے. جب خدا خبیر ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اسم خبیر کی تجلی کو معلوم نہ ہو، وہ خبر نہ رکھتا ہو؟ سب معلوم ہے. تو کیا کریں؟ کیا اپنی حاجات کو مانگنا چھوڑ دیں؟ کہ نہیں، اگر ہوشیار ہو تو اپنے بجائے دوسروں کے لیے مانگنے کا ہنر پیدا کرو.
کیوں سخی کے دربار میں، سخی کی بارگاہ میں یہ کیفیت شدید ہو جاتی ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، لیکن میں دوسرے کے لیے مانگوں تو کیا ہو سکتا ہے کہ پھر سخی مجھے نظر انداز کر دے؟ یہ ہنر پیدا کریں اپنے اندر۔ حسینیت اسی احساس کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ جو صرف اپنی مشکلوں کو دیکھتا رہے، جو صرف اپنی مشکلات کی طرف متوجہ ہو، وہ کبھی حسینی نہیں بن سکتا۔ حسینیت کا پہلا درس دوسروں کے لیے حص رکھنا، اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک مقام اس وقت مظلومین غزہ اور فلسطین کا ہے، ایک مقام ہے۔ ہم یقیناً مشکلات میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض ایسے افراد ہوں کہ جن کے ہاں روٹی کی رزق کی تنگی ہو، لیکن کبھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ اس وقت غزہ کے مومنین کس طریقے سے مسلمین زندہ ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ مگر کربلا نے ہمیں نہیں سکھایا کہ مظلوم کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ تو جو اپنے بساط میں ممکن ہو، اس لیے کہ یہ کربلا کا درس ہے۔ کربلا مظلومین کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امام حسین سے اس مقام پر جوڑیں تو ایک مرحلہ کیا ہے؟ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ مظلومین کی حمایت کا نام ہے۔ میں اگر آج اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر اپنی عزاداری کے کسی پلیٹ فارم سے، کسی جگہ سے ان مظلومین کی حمایت کے لیے تھوڑا سا کچھ کر لوں، تو کل کو کم از کم امام حسین کو یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مولا میں نے آپ کی طرح سے، آپ کی سنت میں، آپ کے پلیٹ فارم سے اپنے زمانے کے مظلومین کی حمایت کے لیے کچھ کیا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، جناب عباس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اطاعت معصوم میں اور حمایت مظلومین میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے کو عباس کہتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے کوئی نہیں، سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ کس حد تک نہیں ہے؟ 7 محرم کو عمر سعد کے لشکر میں سے ایک لشکر نکل کر آیا اور آ کر کہا جی ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ دریا کے پاس سے اپنے خیمے ہٹا۔ جب میرے مولا کے سپہ سالار نے سنا، ایک مرتبہ حضرت عباس کے چہرے پر جلالت علوی کے آثار نمودار۔ تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے زمین پر خط کھینچا تلوار سے، اور جو وہ لشکر آیا ہوا تھا نا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس خط کو عبور کر کے دکھاتے ہیں۔ اب انسان تھوڑی سی دیر کے لیے صرف تصور کرے، علی کا شیر جلالت کے اس عالم میں ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے، خط عبور کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اس وقت جلالت حیدریہ کا مقام یہ ہے کہ کوئی حضرت عباس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، لہذا سب سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، بدن کانپ رہے ہیں، کسی کے اندر جرأت نہیں۔ اور عین اس مرحلے میں کسی نے پیچھے سے آ کر کہا عباس حسین کہہ رہے ہیں خیمے ہٹا دو۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تصور تو کریں نا، کو ہمارا امتحان مولا کبھی ایسے لے لے؟ وہ جو ابھی جلالت کے کمال پر تھا، ہیبت کے کمال پر تھا، جیسے یہ سنا نا کہ حسین نے کہا ہے، تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکایا، واپس مڑے، خیموں کی پہلی تناب کھولنے والے خود حضرت عباس۔ یہ اطاعت معصوم ہے، یہ تسلیم محض ہے۔ عباس اگر حسین حکم دے دیں تو پھر سوال نہیں ہے۔ شمر کی کیا حیثیت ہے؟ جناب عباس کی ٹھوکروں میں بھی نہیں آتا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب 9 محرم کو امام نے کہا جاؤ عباس ایک شب کی مہلت لے کر آؤ، تو جناب عباس کے لیے اگر عام کوئی حالت ہوتی کبھی بھی
شمر سے اجازت طلب کرنا محال ہے عباس کے لیے، لیکن جب حسین حکم دے دیں تو گئے بھی ہیں اور مہلت طلب کر کے واپس. لہذا پوری کربلا میں حضرت عباس کا امام سے سوال دکھائی نہیں دے گا، کوئی سوال نہیں. ایک کے بعد ایک انصار کا لاشا لے کر آ رہے ہیں، سوال کوئی نہیں. جب انصار ختم ہوئے ہیں تو شاید کہیں ہو ذہن میں مولا کے کہ میں سپہ سالار ہوں، میں تھا سپہ سالار، اب میری باری، یہ سب میرے چھوٹے ہیں، ان سب کو میں نے اپنی گود میں پالا ہے، ان سب کو میں نے آمادہ کیا ہے، یہ سب میرے بچے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک وہ بچے جا رہے ہیں جنہیں خود عباس نے تیار کیا ہے، جو عباس کی گود میں پل کر جوان ہوئے ہیں. تو کبھی علی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی جناب قاسم کے ٹکڑے لا رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے جنازے لا رہے ہیں، کبھی اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھا کر لائے ہیں. گنج شہیدہ بھر گیا، لیکن عباس کو اجازت، سوال کوئی نہیں، پھر بھی سوال کوئی نہیں. بس ایک مرحلہ وہ آیا جب بنی ہاشم بھی ختم ہو چکے ہیں، تو ایک مرتبہ آئے اور امام کے پاس چپ چاپ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. ابھی بھی سوال کوئی نہیں ہے، سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. امام جانتے ہیں. ایک مرتبہ نگاہ کی، آنکھوں میں اشک ہیں امام حسین کے، سمجھ گئے. کہا عباس تم سے تو بچوں کو آسرا ہے، عباس تم تو اہل حرم کی آس ہو، عباس تم میرا قوت بازو ہو. آخری جملہ کیا کہا امام نے؟ کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عزادارو یہ جملہ جب سنا نا، میرے لشکر کے علمدار ہو، تاریخ کہتی ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا. کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا. کہا بھائی تو میری قوت دل ہے. واپس آ گئے. راوی کہتے ہیں جب واپس آ رہے تھے اور خیموں کے سامنے سے گزرے ہیں تو ایک مرتبہ بچوں کی العطش کی آواز نے عباس کے قدم روک دیے. بس ایک مرتبہ جناب سکینہ کو بلایا، ایک خشک مشکیزے کو علم سے باندھا، مشک و علم کو اٹھایا، سکینہ کو گود میں لیا، دوبارہ پلٹ کر امام حسین کی خدمت میں آ گئے. اب بھی سوال کوئی نہیں ہے، لیکن اس عالم میں جب امام نے دیکھا ایک مرتبہ اشک جاری ہوئے. حسین نے روتے ہوئے کہا جاؤ بھائی جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو. علماء کہتے ہیں امام نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، لہٰذا میرا مولا تلوار لے کر نہیں اترا، نیزے کے وار سے پانی کی گھاٹ کو آزاد کیا، مشک سکینہ کو بھرا، اور بھرنے کے بعد میرا مولا ایک مرتبہ پلٹا ہے. بس عزیزو جس وقت جناب عباس پلٹے ہیں، واحد آرزو جناب عباس کی یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے. کیوں؟ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، میں مشکیزہ لے کر چلا ہوں، یہ بچے پانی کے آس میں کھڑے ہیں، عباس کے منتظر ہیں. تو اب عباس کی واحد خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی وہاں تک پہنچ جائے. بس عزیزو پانی کو پہنچانے کے لیے میرے مولا نے نخلستان کے راستے کو اختیار کیا، کیونکہ چھوٹا راستہ تھا، میں جلدی پہنچ جاؤں گا. لیکن عزیزو نخلستان میرے مولا کے لیے بھاری پڑ گیا. میدان میں کسی کی جرأت نہ تھی علی کے بیٹے کے سامنے آتا، لیکن نخلستان میں درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر حضرت پر وار کر رہے تھے. بس ایک ملعون کا وار کاریگر ثابت ہوا، حضرت کا ایک بازو قطع ہو گیا. بازو کا کٹنا تھا، میرے مولا کا نیزہ چھوٹ گیا، لیکن مشک و علم کو تھام کر آگے بڑھ رہے تھے. لیکن اب علی کے شیر کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے. بس ایک ملعون نے آگے بڑھ کر دوسرا ہاتھ پر وار کیا. اس سے پہلے کہ دوسرا ہاتھ کٹتا، میرے مولا نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا. بس عزیزو دوسرا بازو کٹا، حضرت عباس کا علم بھی گر کر شہید ہو گیا. تاریخ کہتی ہے اس کیفیت کے ساتھ میرا مولا خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا، نخلستان سے نکل کر میدان میں وارد ہوا. اب جب عباس میدان میں وارد ہوئے، دونوں بازو کٹے ہوئے تھے.
दोनों बाजू हजरत अब्बास के कटे हुए थे, दांतों में मशकीज़ा था, निगाह खैमे के ऊपर थी। अब्बास खैमे की तरफ जाना चाहते थे। अजीजो, अली के शेर के बाजू कटे हुए थे, फिर भी कोई हजरत के सामने आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। बस एक मर्तबा शिमर ने ये कैफियत देखकर आवाज लगाकर कहा अगर पानी खैमे तक पहुंच गया और हुसैन ने पानी पी लिया तो तुम में से कोई जिंदा घर नहीं जा सकेगा। बस अज़ादारों, जैसे ही ये आवाज लगी इतने तीर हजरत अब्बास की तरफ बरसाए गए। रावी कहता है ऐसा लग रहा था कि जैसे करबला में तीरों की बारिश हो रही हो। अब जब मेरे मौला ने इतने तीरों को आते हुए देखा, मश्क को बचाने के लिए अपने आप को घोड़े के ऊपर झुका दिया। रावी कहता है जितने तीर थे आकर हजरत की पुश्त में पैवस्त होना शुरू हो गए। इतने तीर हजरत की पुश्त में लगे। एक वक्त वो आया जब हजरत का बदन तीरों में डूब चुका था। मेरे मौला का बदन नजर नहीं आ रहा। अब कोई देखता है तो सिर्फ तीर ही तीर नजर आते हैं, लेकिन जब तक मश्क में पानी था, अब्बास खैमे की तरफ जा रहे थे, वह किसी मलऊन ने देखा, ऐसा ताक कर तीर चलाया कि तीर आकर मश्क में लगा। मश्क से पानी का बहना था। अब्बास के दिल का खून बह गया। बस अजीजों, जैसे ही मश्क खाली हुई, अब्बास ने खैमों की तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया। अब मेरा मौला खैमों में नहीं जाना चाहता। अरे हुसैन के बच्चों को वादा करके आया था मेरे मुंतजिर होंगे। बस इसी असना में किसी मलऊन ने आगे बढ़कर गुर्ज लगाया। सर पर गुर्ज का लगना था, पेशानी दोपारा हो गई। अली का शेर एक घोड़े की पुश्त पर संभल न सका। एक मर्तबा जो हजरत पुश्त से जमीन पर आए हैं, बस अजीजों, मेरे मौला की मजलूमियत का आखिरी मकाम है। गिरता हुआ इंसान अपने हाथों से सहारा लेता है, जिसके दोनों बाजू कता थे, पूरे वजन के साथ जमीन पर गिरे। पुश्त में लगे सारे तीर बदन के आर पार हो गए। बस एक मर्तबा आवाज दी, अलैका मिन्नी अस्सलाम या अबा अब्दुल्लाह। अजीजों, इस आवाज का जाना था हुसैन कमर थाम कर करबला की जमीन पर बैठ